اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے 30ویں پارے کا آغاز ہے۔ جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں ان میں ڈومیننٹ مضمون ایک ہی ہے اور وہ آخرت کا مضمون ہے۔ مختلف اسالیب سے، مختلف طریقوں سے، مختلف الفاظ سے ایک ہی حقیقت کو بار بار ہیمر کیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور تم دوبارہ زندہ کر کے اپنے رب کے سامنے پیش کیے جانے والے ہو، اور وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور تمہیں اپنے کیے کا بدلہ ملے گا۔ فرمایا اچھا، چونکہ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہی تھی تو اسی وقت جو ہے وہ پورے مکہ مکرمہ میں ایک ہنگامہ شروع ہو گیا ہے۔ واٹس دس؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یعنی کوئی اس کے فار، کوئی اس کے اگینسٹ، نہ 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 نہ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، کیا پھر ہم زندہ کیے جائیں گے؟ نہیں نہیں، عجیب بات کہہ دی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ ہے یہاں سے بات کا آغاز، اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھا جا رہا ہے۔ یعنی ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سٹیٹمنٹ پر کہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ وہ ہے اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے پوچھا جا رہا ہے۔ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی هم فیہ مختلفون، وہ کہ جس کے بارے میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، سیعلمون، یہ جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، پھر نہیں، یہ جان لیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ جان کے رہیں گے، ضرور معلوم کر لیں گے۔ یہ سین جو ہے یہ عربی زبان میں مستقبل کے لیے اور قریب مستقبل کے لیے آتا ہے کہ جلد جان لیں گے، جلدی انہیں پتہ چل جائے گا۔ اب اس کے لیے دلائل ہیں، اور قرآن مجید میں جو سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ دلیل دی گئی ہے آخرت کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ جیسے ہم سورہ قیامہ میں پڑھ کے آئے ہیں نا کہ ہم تو ان کے ہاتھ کے پوروں کو بھی درست کر سکتے ہیں، تم دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ کیسے ایک نطفے سے پورا انسان بناتا ہے اور اس میں پھر 2 صنفیں بناتا ہے، مرد بھی اور عورت بھی۔ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا وہ اللہ جس کی قدرت کا یہ عالم ہے، جس کی قدرت کا یہ عالم ہے، وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یعنی اگر آپ نے کوالٹی میں ذرا سی بھی تبدیلی کرنی ہو تو آپ کو مشین بھی بدلنی پڑتی ہے۔ مشین نہ بدلے تو اس کا کوئی نہ کوئی پرزہ جو ہے بدلتے ہیں، تب وہ کوالٹی کی چینج آتی ہے۔ یہاں کیا ہے؟ نطفہ بھی ایک ہے اور ماں بھی ایک ہے اور پروسیس بھی ایک ہے بظاہر۔ یعنی وہی 8-9 ماہ جو ہے وہ بیٹے کے پیدا کرنے میں لگتے ہیں اور وہی 8-9 ماہ جو ہیں وہ بیٹی کے پیدا کرنے میں لگتے ہیں، لیکن یہ 2 انتہائی مختلف مخلوقات ہیں، مرد اور عورت۔ تو یہ کس کی تخلیق کا شاہکار ہے؟ اس اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ تم اس کے بارے میں یہ وہم رکھتے ہو کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ تو وہی بات، اب اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کچھ مظاہر کا تذکرہ ہوگا۔ الم نجعل الارض مہادا،
کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ یعنی اس زمین پر جیسے گاڑی کے ٹائر میں ہم وہ ویٹ جو ہیں وہ فکس کرتے ہیں نا، گھما کے دیکھتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے ویٹ تھوڑا سا اس طرف ہے، تو دوسری طرف جو ہے وہ ویٹ فکس کرتا ہے، جس سے آپ کا ٹائر بیلنس ہو جاتا ہے اور پھر وہ رواں چلنے لگتا ہے، اس میں ببلنگ نہیں ہوتی۔ تو اس زمین جو کہ مسلسل چل رہی ہے، یعنی یوں بھی چل رہی ہے اور یوں بھی چل رہی ہے، کیسی سموتھ چل رہی ہے، تو کیا ہم نے زمین کے لیے پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہیں جوڑے جوڑے نہیں بنایا؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور نیند کو تمہارے لیے باعث آرام بنایا، موجب آرام بنایا، یعنی تھکان دور کرنے والا۔ یعنی آپ بہت تھکے ہوئے ہوں، کام کی کثرت ہے، اور آپ کو 5 منٹ کے لیے ذرا آنکھ لگ جائے آپ کی، آپ فریش ہو جاتے ہیں۔ رات سو کر اٹھتے ہیں تو فریش ہوتے ہیں۔ تو اور تمہارے لیے نیند کو باعث آرام نہیں بنایا؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو ڈھانپنے والی بنایا، یعنی کوئی چیز اوپن ہے اس کو آپ کور کر دیتے ہیں تو نظر آنا بند ہو جاتی ہے، ایسے رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو پہاڑ میدان سب برابر ہو جاتے ہیں، کور۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معاش کی جد و جہد کے لیے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا ہے جس سے ہم منحرف ہو چکے ہیں، اس میں رات آرام کے لیے ہے، اسی لیے رات عشاء کی نماز جلدی پڑھی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر مجھے امت پر سختی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں تمہیں حکم دیتا کہ تم رات کی نماز دیر سے پڑھا کرو اور ہر نماز سے پہلے مسواک کیا کرو۔ تو اصل میں یہ 8 نمازیں تھیں 8 پہروں کی، یعنی اگر آپ 24 گھنٹوں کو 8 پہروں میں تقسیم کریں تو 4 پہر دن کے ہیں اور 4 پہر رات کے، ہر پہر کی ایک نماز ہے۔ یعنی سورج نکلنے کے فوراً بعد اشراق کی نماز ہے، پھر چاشت کی نماز ہے، پھر تیسرا پہر ظہر ہے اس کی نماز ہے، اور چوتھا پہر عصر ہے اس کی نماز۔ پھر رات شروع ہو جاتی ہے تو پہلے پہر کی نماز مغرب ہے، دوسرے پہر کی نماز عشاء ہے، تیسرے پہر کی نماز تہجد ہے، تو چوتھے پہر کی نماز فجر ہے، پھر دن چڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 3 نمازوں کو نفل بنا دیا، یعنی رات جلدی نماز پڑھ لو عشاء کی، اگرچہ وہ رات کے دوسرے پہر کی نماز ہے لیکن اس کو پہلے پہر کے اندر ہی جو ہی پورا اندھیرا چھا جائے پڑھ لو اس کو اپنی آسانی کے لیے، اور پھر آرام سے سو جاؤ، اور پھر فجر پہ اٹھو۔ تہجد بھی نفل ہے، ہمت ہو تم میں تو اٹھ جاؤ، تہجد بھی پڑھ لو، لیکن فرض نہیں ہے۔ اور پھر فجر کے بعد جو 2 نمازیں ہیں، یعنی دن کے پہلے 2 پہر کی نمازیں، ان کو نفل کیا ہے تاکہ نکل جاؤ اپنے معاش کی جد و جہد کے لیے۔ اب دیہات میں آپ غور کیجئے گا نا کہ فجر کے فوراً بعد کسان جو ہے وہ کھیت میں چلا جاتا ہے، اور دوپہر کے بعد وہ واپس آ جاتا ہے، یعنی اس نے جیسے آپ کے 8 گھنٹے ہیں تو اس کے 8 گھنٹے اس نے وہاں پورے کر لیے، اور اب وہ آ کر عصر کی نماز پڑھتا ہے، مغرب ادا کرتا ہے، عشاء ادا کرتا ہے، اور پھر سو جاتا ہے۔ تو ہم نے رات کو تمہارے ڈھانپنے والا بنایا اور دن کو معاش کی جد و جہد کے لیے بنایا۔
اب کمپیوٹر صاحب نے آ کر ہمارا سب کچھ بدل دیا. اب ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ساری رات کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں اور فجر کے قریب جو ہے وہ سو جاتے ہیں اور پھر 11 بجے 12 بجے اٹھتے ہیں. تو ہم نے اللہ تعالیٰ کا وہ بنایا وہ نظام جو تھا اس سے انحراف کر لیا ہے. تو اس کی ہماری ساری جو کمپلیکیشنز ہیں ہماری زندگی کے اندر وہ آ گئی ہیں. اس کے بعد فرمایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر بنائے 7 فرمامنٹس، آسمان. 7 آسمان ہیں نا. ہم تو بھی ایک تک بھی نہیں پہنچ سکے، لیکن بہرحال قرآن مجید بار بار کہتا ہے. اور قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے بھی جو مشرکین تھے وہ بھی مانتے تھے 7 آسمان، اور آسمانی کتابیں تو بہرحال ان کا تذکرہ کرتی تھیں. تو ہم نے تمہارے اوپر بنائے ہیں 7 مضبوط یعنی آسمان. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے سورج کو ایک روشن چراغ بنایا ہے. چراغ کیا ہوتا ہے؟ جس میں جلنے کا عمل ہوتا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے نچڑتے بادلوں میں سے موسلا دھار میںہ برسایا. خاص طور پر اس برسات میں ہم نے جو موسلا دھار بارشیں دیکھی ہیں، شاید عام طور پر ہم ان بارشوں کا تجربہ نہیں کرتے، لیکن بہرحال اگر تھوڑی بارش بھی ہوتی ہے تو وہ بادل نچڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ بارش بن کر ہم پر برس رہے ہوتے ہیں. اس کا یہاں بیان ہے وَجَعَلْنَا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اگائیں نکالیں اناج اور سبزہ. یعنی ساری گرینری جو ہے وہ بارشوں سے متعلق ہے. یعنی وہ گرینری کے جو انسان خود بناتا ہے وہ تو ایک طرف، یعنی آپ اگر جائیں گے بہار کے موسم سے لے کر سمر کے اینڈ تک موٹر وے پہ آپ جا رہے ہیں، آپ کو کیا نظر آئے گا؟ چٹیل پہاڑ نظر آئیں گے. اور جو ہی بارشیں ہو جاتی ہیں تو ان پہاڑوں کے اوپر بھی آپ کو وہ کیکر کے درخت جو ہیں وہ اگے ہوئے نظر آتے ہیں. تو کس نے اگائے؟ اللہ نے اگائے، لیکن ذریعہ کیا بنایا؟ وہ پانی جو اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرماتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغ. اچھا، ان ساری باتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آخرت کا ذکر. ان یوم الفصل کان میقاتا، بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے؟ اب وہ بات کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے. یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، جو بگل بجایا جائے گا. فتأتون افواجا، اور تم غول در غول، گھٹ کے گھٹ، ہجوم کے ہجوم بن کر آؤ گے. وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کو کھولا جائے گا. یہ قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر ہے آسمان کے کھلنے کا، لیکن جب آسمان کھلے گا تبھی اس کی حقیقت ملے گی کہ اس سے مراد کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک ہم اپنی ساری ریسرچ کے باوجود، سائنسی ترقی کے باوجود ہم آسمان تک نہیں پہنچ سکے. یعنی سورج کے اور زمین کے فاصلے کا تو ہم نے اندازہ لگا لیا ہے کہ اتنے لائٹ ایئرز دور ہے، لیکن آسمان تک ابھی ہماری رسائی نہیں ہو سکی. پھر اوپر 7 آسمان ہیں. پھر یہ آسمان کی شیپ کیا ہے؟ کہیں فرمایا ہے کہ آسمان میں راستے بن جائیں گے، کہیں فرمایا آسمان پھٹ جائے گا، اور یہاں کیا فرمایا؟
وفتحت السماء، آسمان کھولا جائے گا، فکانت ابوابا، اور اس میں دروازے بن جائیں گے، وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے اور وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے۔ اب میں نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا کہ ٹیلے جو ہوتے ہیں نا ریت کے، آپ ریتلے علاقے میں جائیں، ایک دن آپ جاتے ہیں تو وہاں شکل کچھ اور ہوتی ہے، ہوا چلتی ہے، ادھر کا ٹیلا اٹھ کے ادھر چلا گیا، یہ جگہ صاف ہو گئی، اگلے دن پھر کوئی اور ریت کا آئے گا ریلا، تو یہاں پر ایک اور ٹیلا بن جائے گا۔ تو پہاڑ اڑائے جائیں گے، چلائے جائیں گے، اور وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے، بھربھرے ہو کر رہ جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک یقیناً جہنم دھات میں لگی ہوئی ہے۔ یہ سب ڈسکرپشنز ہیں قرآن مجید کی، جیسے سورہ قاف میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ یوم نقول لجہنم حل امتلاتی، جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے اری تو بھر گئی، فتقول حل من مزید، تو وہ کہے گی کوئی اور بھی ہیں بندے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہنم سے باقاعدہ پوچھا جائے گا، یہ ایک ایڈیومیٹک ڈسکرپشن ہے۔ اسی طرح کی ڈسکرپشن یہ ہے کہ جہنم گھات میں لگی ہوئی ہے، یعنی جتنے مرضی اس میں جہنمی لا کر ڈال دو، وہ سب کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے، کہیں تنگی محسوس نہیں ہو جی ٹھہر بندیاں نو سیٹ کر لے گی، ایسا نہیں ہے، وہ ہر وقت ویلکم کر رہی ہے انسانوں کو، جن کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس میں ڈالا جائے۔ کس کے لیے گھات میں لگی ہوئی ہے؟ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ بن کر، لابثین فیہا احقابا، وہ اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے، مدتوں پڑے رہیں گے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ پائیں گے اور نہ انہیں کچھ پینا نصیب ہوگا، الا حمیما وغساقا، مگر پینے کو انہیں کیا دیا جائے گا؟ کھولتا ہوا پانی اور بہتی ہوئی پیپ۔ جب انسان بہت زیادہ پیاسا ہوتا ہے، پیاس لگی ہوتی ہے، یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی خواہ گرمیوں کا موسم بھی کیوں نہ ہو، برف والا پانی جو ہے وہ گلے کو خراب کرتا ہے، اور گرم پانی بھی ہم میں سے کوئی پینے کو تیار نہیں۔ لیکن آپ تصور کیجیے شدید پیاس لگی ہو اور کوئی بھی لکوڈ چیز جو ہمیں دی جائے گی تو ہم اس کو ڈیگ لگا کر پی جائیں گے، آگے جو ہوگا وہ بعد میں پتہ چلے گا، خواہ بعد میں گلا خراب ہو جائے، خواہ ہمارا منہ جل جائے، لیکن ایک دفعہ ہم پی جائیں گے۔ بالکل وہ نقشہ قرآن مجید کھینچتا ہے کہ پیاس لگے گی، پانی مانگیں گے تو انہیں کھولتا ہوا پانی دے دیا گا، اس میں بھی ڈیگ لگا کر پی جائیں گے۔ اور ایک جگہ ڈسکرپشن ہے کہ وہ ڈیگ بھی کیسے لگائیں گے؟ جیسے کوئی پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے۔ اب اونٹ اپنا پانی 2 ہفتوں کے لیے اسٹور کر لیتا ہے، لیکن جب اس کو پانی پینے کو ملے گا تو وہ کتنا پانی پی گا، اس کو تصور کیجیے، وہ بھی محاورے کے انداز میں کہ وہ اونٹ کی طرح ڈیگ لگا کر پئیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ جب اتنا زیادہ پانی پی لیا تو اندر معدے، آنتیں اور سب کچھ جو ہے وہ گل جائے گا۔ جزاء وفاقا، اسی طرح جو پیپ ہوتی ہے اس میں بدبو ہوتی ہے، لیکن جب پیاس لگی ہوئی ہوگی، اللہ بچائے، تو وہ باغی اور سرکش جو ہیں وہ پیپ بھی پی جائیں گے۔ جزاء وفاقا، اور یہ ان کا پورا پورا بدلہ ہوگا، یعنی انہوں نے جو سرکشی کی ہے، بغاوت کی ہے، اللہ کے پیغمبروں کو ماننے سے انکار کیا ہے، تو ان کا یہی بدلہ ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یقیناً یہ حساب کتاب کی امید نہیں رکھتے تھے۔
یعنی اس کو بھی بامحاورہ سمجھیں. حساب کتاب وہ تو ایک فارمل چیز ہے نا، جس کا قرآن مجید میں حدیث میں تذکرہ ہے، لیکن یہ ایک بنیادی نیچر ہے کہ کوئی پچھڑا نہیں. حساب کتاب کیا ہے؟ پوچھ گچھ ہے نا. لیکن جب بھی کسی کو یہ اندازہ ہو جائے کہ کوئی پچھڑا نہیں، یعنی آپ اپنے ادارے میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی بھی شخص کو یہ محسوس ہو جائے کہ کوئی پچھڑا نہیں، پھر وہ کیا ہے؟ اس میں بغاوت پیدا ہوتی ہے. تو انہم لا یرجون حسابا، بے شک وہ حساب کی امید نہیں رکھتے تھے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّابًا، انہوں نے ہماری آیات کو اٹرلی جھٹلایا تھا. یعنی کذبوا جھٹلانا، جھٹلایا، اور کذابا اس کو ایمفسائز کرنے کے لیے کہ اٹرلی جھٹلا دیا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو ڈاکیومنٹ کر رکھا ہے، لکھا ہوا ہے. ہوائی حساب نہیں ہے، یعنی ڈاکیومنٹڈ حساب ہے. لیکن اب وہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ کوئی قلم سے لکھا ہوا ہے یا وہ کمپیوٹرائزڈ ہے ہر اعتبار سے. اور یہ لکھنا بھی کیا ہے؟ یہ ہمارا طریقہ ہے. اور کمپیوٹر بھی کیا ہے؟ وہ ہم نے بنایا ہے. بنایا اللہ تعالیٰ ہی کی تخلیق کو دیکھ کر ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا وہ کتنا سوفسٹیکیٹڈ نظام ہوگا، کتنا ایکوریٹ نظام ہوگا، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن ڈاکیومنٹڈ ہوگا. فذوقوا، بس کہا جائے گا چکھو. فلن نزیدکم الا عذابا، اب ہم تمہارے عذاب میں ہی اضافہ کریں گے، اس پہ کوئی کمی نہیں کی جائے گی. یعنی وہ خواہش کر رہے ہوں گے اہل جہنم کہ ہمیں ریلیف دیا جائے، لیکن ریلیف دینے کے بجائے انہیں کہا جائے گا اب تمہارے عذاب میں اضافہ ہوگا، تم ہو ہی اس لائق. اللہ تعالیٰ اس انجام سے بچائے. ان للمتقین مفازا، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، متقیوں کے لیے کامیابی ہے. حدائق و عنابا، یعنی باغ اور انگور. وکواعب اترابا، اور کوائب کہتے ہیں اس عورت کو کہ جس کے سینے جو ہیں وہ ابھرنے شروع ہو گئے ہوں، یعنی جوان ہو رہی ہو. انسان جتنا مرضی حاجی بننے کی کوشش کرے، بہرحال عورت اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اٹریکٹیو بنائی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ اپنے وفادار بندوں کو جنت میں لے کے جائے گا تو ان کی ہر خواہش کو پورا کرے گا، اور یہ خواہش بھی اس کی پوری ہوگی. وکاسن دہاقا، دنیا میں اس نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، لیکن بہرحال ایک ہے تو صحیح نا کہ پتہ نہیں کہو جی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ وہاں وہ بھی دے گا، اگرچہ اس میں سے جو مائنس حصہ ہے، اس کا جو نیگیٹو حصہ ہے وہ نکال لے گا. یعنی اس کا جو کوئی مزہ ہے، کوئی سرور ہے وہ ہوگا، لیکن اس سے جو انسان کی مت ماری جاتی ہے، انسان اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، وہ چیز اس میں سے نکالی ہوئی ہوگی. لیکن بہرحال چھلکتے ہوئے جام، اور شراب کے چھلکتے ہوئے جام. لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہ تو وہاں پر وہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے، لغو بات، بیہودہ بات، ولا کذابا، اور نہ جھوٹ سنیں گے. جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تمہارے رب کی طرف سے ان کا بدلہ ہوگا. حساباً اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، حساب کے مطابق بھی اور زیادہ ترجمہ کیا گیا ہے بے حد و حساب. یعنی قرآن مجید نے اس بات کو کئی دفعہ واضح کیا ہے کہ گناہ کا بدلہ گناہ کے مطابق ہوگا، لیکن نیکی کا بدلہ بے حد و حساب ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی
شخص نے گناہ تو ایک کیا ہو لیکن اس کے نامہ اعمال میں 4 لکھے ہوئے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح یہ بات بھی واضح کی ہے کہ کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا تو نیکی کا اکاؤنٹ فوراً کھول دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا نا کہ جب انسان ارادہ کرتا ہے نماز کا، اس کے لیے وضو کرتا ہے اور جتنے قدم چل کر وہ مسجد جاتا ہے اس کی نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں۔ لیکن وائس ورسا از ناٹ ٹرو۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص برائی کا ارادہ کرے تو اس کو برائی کا کھاتہ کھول دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ ایسا نہیں کرتا۔ جب تک وہ کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا تو اس وقت تک اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا نہیں جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کبھی بھی باز آ جائے، عزیز باز آ جائے، عزیز باز آ جائے۔ یعنی اس کی اہل علم میں مثالیں بھی دی ہیں کہ کوئی شخص چوری کے ارادے سے گیا، یعنی مسجد میں کلاک لگا ہوا تھا تو گھر سے آیا کہ میں مسجد سے کلاک چوری کر کے لاؤں۔ تو اب مسجد میں آیا تو کوئی آیت لکھی ہوئی تھی، اس کی بنیاد پر ایک دم اس کا دل بدل گیا اور اس نے وہاں وضو کر کے نماز پڑھ لی۔ تو یہاں تک بھی ہے کہ اب وہ جو سارا چل کے آیا تھا، نہ صرف یہ کہ حالانکہ ارادہ اس کو چوری کا تھا، لیکن چونکہ اس نے چوری کی نہیں اور اس نے نماز پڑھ لی وہاں پر، تو اب سارا کا سارا وہ سفر جو ہے وہ نیکیوں میں لکھ دیا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں ہم بندوں پر۔ تو جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تمہارے رب کی طرف سے صلہ ہے بے حد و حساب۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، کون سا رب؟ تمہارے آسمانوں اور زمین کا وہ رب جو بڑا مہربان ہے، یہ اس کی طرف سے ہوگا بدلہ۔ لا یملکون منہ خطابا، اور وہ اللہ سے بات کرنے کی جرت نہیں رکھتے ہوں۔ اس دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام واحد شخصیت ہیں جنہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے، کہ اللہ نے اس دنیا پر ان سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کیا، کسی فرشتے کے ذریعے سے نہیں، ڈائریکٹ۔ وہ قیامت کے دن ہم گناہ گاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ہم کلام ہونا، اس طرح تو کیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ لا یملکون منہ خطابا، وہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، کیونکہ ان کا ذکر ہو رہا ہے نا پیچھے سے سیاق و سباق میں، تو بھی اللہ سے خطاب نہیں کر سکیں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن الروح، یہ لفظ ہے جبرائیل علیہ السلام کے لیے، جس دن روح الامین یعنی جبرائیل اور فرشتے قطار اندر قطار کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، اور وہ بھی اللہ سے کچھ کہہ نہیں سکیں گے الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ خود اجازت دے، وقال صوابا، اور وہ بھی سیدھی بات کرے گا، کوئی غلط بات نہیں کر سکے گا۔ یہ مضمون جو ہے یہ آیت الکرسی میں بھی آیا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تو جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی جانتا ہے اور جو ان کی پیٹھ کے پیچھے ہے اسے بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اللہ کے علم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے، کسی کا بھی احاطہ نہیں کر سکیں گے مگر جو اللہ چاہے۔ اب سفارش کیا ہوتی ہے کہ ایک آدمی ہے، اس پر کوئی الزام ہے۔ اب دو طرح کے سفارشی ہو سکتے ہیں۔ ایک سفارشی کی قسم وہ ہے جو بغیر اجازت جو ہے وہ صاحب کے کمرے میں داخل ہو کر اور جا کے اس سے کہے کہ یار فلانے بندے کا کم کر دے۔ دوسرا سفارشی کون سا ہوتا ہے کہ جو
جا کر فیکٹس بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ فائل جو کچھ آپ کو بتا رہی ہے وہ درست نہیں ہے، میں اس کا چشمدید گواہ ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا آپ یہ پہلے حصے کو لیجئے، اس کے مقابلے میں وہ شخص جو 2 گھنٹے پی اے کے پاس بیٹھا رہے اور اندر جانے کی اس کو اجازت نہ ملے، وہ خاک سفارش کرے گا جا کے؟ اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو بتا سکے جا کر کہ جی تیرے پاس جو رپورٹ آئی ہے تیرا علم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، میں چشمدید گواہ ہوں؟ اس کا جواب دیا گیا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تو ان کے سامنے جو کچھ ہے اسے بھی جانتا ہے، جو ان کے پیچھے ہے اسے بھی جانتا ہے۔ ذالک الیوم الحق، یہ ہوگا واقعی دن، یعنی سچ مچ واقع ہونے والا۔ جیسے سورۃ واقعہ میں کہا گیا اذا وقعت الواقعۃ، جب وہ واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، تو ذالک الیوم الحق، یہ دن برحق ہے، حقیقت ہے، خیال نہیں ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، بس جو شخص چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، میں نے تو تمہیں جلد آنے والے عذاب سے خبردار کر دیا ہے، ہم نے تو تمہیں جلد آنے والے عذاب سے خبردار کر دیا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن ہر شخص اپنی تمام کرتوتوں کو اپنے سامنے دیکھے گا، یعنی میں نے کیا کیا، یا مجھے معلوم تھا یا اللہ کو معلوم تھا۔ اب میں یہ سمجھتا تھا کسی اور کو پتہ نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن جب وہ میری مووی چلے گی، جب وہ میرا اعمال نامہ میرے سامنے آئے گا تو میں حیران ہو جاؤں گا خوب۔ تو یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن ہر شخص دیکھے گا اس نے آگے کیا بھیجا تھا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اور کافر تو کہے گا کہ ہائے کاش میں مٹی ہوتا، اس دن کہے گا۔ لیکن جو ایمان والے ہیں جن کو آخرت کا یقین ہوتا ہے وہ آج بھی یہی کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کے بارے میں یہ مشہور جملہ ہے کہ کاش میں خاک کا کوئی ذرہ ہوتا، گھاس کا کوئی تنکا ہوتا، جو مسل دیا جاتا اس سے حساب نہیں ہوتا۔ کاش میں جنگل کی کوئی چڑیا ہوتا جو مر کے ختم ہو جاتی ہے، حساب نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ حساب ہوتا ہے، جب حساب ہوگا تو پھر میرے ہاتھ کا یہ حساب ہی نہیں ہوگا کہ میرے مرضی کے مطابق استعمال کیا کہ نہیں کیا، پھر تو یہ بھی حساب ہونا ہے کہ شکر کتنا ادا کیا۔ تو یقول الکافر، کافر اس دن کہے گا جب اس کے نتائج سامنے آ جائیں گے، یا لیتنی، اے کاش، کنت ترابا، میں مٹی ہوتا، یعنی ادھر سے ادھر اڑا دیا جاتا، ادھر سے ادھر اڑا دیا جاتا، لیکن اس کا حساب نہیں ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔